حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ اللہ نے 2 فرشتے انسانی صورت میں بھیجے، جو مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر سانجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تو ہم نے اس سے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور کرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔